بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم أختلجودني فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. گویا کہ یہ روایت اس سے پہلے روایت کی تفسیر اور توضیح کرتی ہے. امام بخاری اپنے شیخ موسیٰ ابن اسماعیل سے روایت کرتے ہیں قال وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عوانہ کہ مجھے بیان کیا ابو عوانہ سے مراد یہاں کون ہے؟ الوضاح الیشکری. الوضاح الیشکری ان کا نام ہے. البتہ اشتہر بأبی عوانہ، ابی عوانہ سے یہ مشہور ہو گئے مگر ان کا نام وضاح تھا. قبیل یشکر سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے ان کو الیشکری کہا جاتا تھا. عن مغیرہ وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ سے، مغیرہ ابن المقسم الضبی الکوفی، قبیل ضب سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو کوفی کہا جاتا ہے. عن ابی وائل وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے قال وہ کہتے ہیں قال عبداللہ کہ روایت کی عبداللہ نے، عبداللہ ابن مسعود، اس لیے کہ ابو وائل سے روایت کرنے والوں میں حضرت عبداللہ یعنی ابو وائل یا عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں. تو اس طرح کا جب کوئی موقع ہوتا ہے تو ہمارے محدثین تلاش کرتے ہیں کہ بھائی ابو وائل نے تو صرف عبداللہ کہہ دیا مگر اس عبداللہ سے کون مراد ہوگا؟ تو پھر وہ دوسری حدیثوں کے اندر میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ابو وائل نے اس پورے نام کو ذکر کیا ہے. تو دوسری بہت ساری جگہوں پر ابو وائل نے اس روایت کو قال عبداللہ ابن مسعود کہہ کر بیان کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ عبداللہ سے مراد یہاں پر عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فرطکم علی الحوض. عام طور پر فرطکم پڑھتے ہیں ہم لوگ، فرطکم نہیں ہے، فرطکم را کے فتحے کے ساتھ. انا فرطکم علی الحوض، آپ فرماتے ہیں کہ میں حوض پر میں تمہارا استقبال کروں گا. متقدمکم، الفرط ای التقدم، کیا مطلب کہ کوئی باہر سے آ رہا ہے اس کے سامنے کسی چیز کو پیش کرنا، تو اسی پیش کرنے والے کو فرق سے تعبیر کیا جاتا ہے فصیح اور بلیغ لفظ کے اندر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. تو فرد سے مراد یہاں پر لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ کہ تم میں سے بہت سارے لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا. حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ، یہاں تک کہ جب میں کوشش کروں گا کہ انہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں. لِأُنَاوِلَهُمْ، ان کی طرف میں جھک کر، ان کی طرف مائل ہو کر ان کو میں حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کروں گا. اختلجودونی، تو اچانک کیا ہوگا کہ ان لوگوں کو میرے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا. اختلجو ای سلبو، ایک دم ملائکہ آئیں گے اور پھٹ سے کیا کر لیں گے، ان کو اٹھا لیں گے. فقول، تو میں کہوں ای ربی اصحابی، تو کہیں گے رب ذوالجلال کی قسم یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو مجھے ماننے والے ہیں، یہ اتنی ساری منزلیں برزخ سے پار ہو کر آ گئے، میزان سے پار ہو کر آ گئے، صراط سے پار ہو کر آ گئے، اب تو دروازہ سامنے ہے، سیدھا جنت میں جانا ہے، یہ تو میرے اصحاب ہے. یقول، تو ملائکہ کہیں گے لا تدری، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کا علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی باتیں ایجاد کی. تو پیچھے کیا بیان کیا تھا کہ مشوا علی القہقرہ، اسی کی یہاں پر تفسیر ہے ما احدثوا بعدک. اسی لیے
بدعات، خرافات اور نظریات باطلہ کے سلسلے میں ہمارے محدثین نے اس کی تفسیر کی انہی روایتوں کو جمع کر کہ اسی بات کو آپ نے ما احدثوا بعدک کہہ کر بیان کیا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ہمیشہ فتنوں کے دور میں خاص طور پر آدمی کو ہر قسم کے فتنے سے بچنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے آدمی کے لیے۔ اس زمانے میں فتنوں سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے، اچھے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو بھی دیکھا، اللہ حفاظت فرمائے، الا من رحم ربی، اللہ جس کو بچایا وہی بچ سکتا ہے۔ اور اللہ کب بچاتا ہے؟ اللہ اس وقت بچاتا ہے جب ہم اللہ سے لو لگائے رکھے، جب ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ فتنوں سے محفوظ رکھ، اور جہاں پر فتنوں میں ابتلا کے امکانات ہیں ان جگہوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کیا کرے، کوشش کرے۔ جب یہ سب کیا جاتا ہے تب جا کر اللہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ تو جب تک کہ اللہ رب العزت کا نظام یہ ہے کہ جب تک کہ بندے کی طرف سے کوئی پہل نہیں ہوتی ہے وہاں تک کہ اللہ اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا فیصلہ فرماتے نہیں ہے۔ تو فرماتے ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی چیزیں دین کے اندر میں ایجاد کی۔ آج ہمارے زمانے میں قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور مادیت کی بہت ساری چیزوں کو اسلام کا جز کیا کر دیا جائے، بنا دیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سے جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچنا یہ کیا ہے، ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فراطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم۔ اپنے استاد یحییٰ ابن بکیر سے امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر، یہ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر اپنے جد کی طرف منسوب کر مشہور ہو گئے۔ ان کے یعنی یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر ہونا چاہیے، مگر ان کے والد کا ذکر نہیں آتا ہے، اور روایتوں کے اندر میں سند میں یہ سیدھے اپنے دادا کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے امام احمد ابن حنبل یہ ان کے دادا ہیں، ان کے والد نہیں ہے، مگر وہ ابن حنبل سے کیا ہو گئے، مشہور ہو گئے۔ تو ایسے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی عربی زبان کے اندر میں دادا کو بھی باپ کی حیثیت کیا کی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن، کہ ہمیں بیان کیا یعقوب ابن عبد الرحمن عن ابی حازم، وہ روایت کرتے ہیں ابو حازم سے، سلمۃ بن دینار ہے، حضرت سلمہ ابن دینار جو اشتہر بی حازم، جو ابی حازم اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے۔ قال، فرماتے ہیں سمعت سہل بن سعد، میں نے سنا سہل ابن سعد الساعدی سے، یہ ان صحابہ میں سے ہیں، حضرات صحابہ جو سب سے اخیر میں جن کا اس دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت انس ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، حضرت سہل ابن سعد الساعدی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کی لقاء ان سب لوگوں سے ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں سمعت سہل ابن سعد، میں نے سنا سہل ابن سعد الساعدی سے، یقول، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انا فاراطکم علی الحوض، میں حوض پر تمہارے انتظار میں رہوں گا، من وردہ شریب منہ، جو بھی حوض پر وارد ہو جائے گا، حوض تک پہنچ جائے گا اور اس سے پی لے گا، ومن شریب منہ، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا، لم یظمأ ابدا، پھر زندگی میں کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے اس پانی کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے پینے کے بعد ہمیشہ کے لیے پیاس کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لا یردن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی، میرے پاس حوض پر بہت سارے ایسے لوگ وارد ہوں گے، آئیں گے، اعرفهم، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، ویعرفونی، اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، ثم یحال بینی وبینہم، پھر اچانک میرے اور ان کے درمیان حائل کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ ملائکہ میرے ان کے درمیان آ جائیں گے اور ان کو میرے پاس سے دور کر دیں گے۔ اب اعرفهم ویعرفوننی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرات صحابہ ہوں گے، وہ نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو صحابہ کا تو سوال ہی پیدا ہوتا نہیں، ان کو جنت کا اسٹیمپ لگ چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے نہیں کہ آدمی کوئی بھی تعویل کرے، کوئی بھی تفسیر کرے، جو بھی کچھ کرے گا انہ باطل باطل باطل، تو اس کے ہر قسم کی تفسیر اور تعویل یہ باطل ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم رجال ونحن رجال تو یہ بھی غلط ہے، ہم رجال نہیں، ہم اسوۃ ونحن رجال، وہ اسوہ ہے اور ہم رجال ہے، وہ آئیڈیل ہے اور ہم رجال ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں اگر کچھ ہمیں محسوس بھی ہوتا ہے تو ہم خاموشی اختیار کریں، ہمیں ان پر کسی قسم کا کمنٹ، ان پر کسی قسم کا تبصرہ، ان پر کسی قسم کا تجزیہ، ان پر کسی قسم کی تنقید کرنے کی ذرہ برابر بھی اجازت شریعت مطہرہ نے دی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اسی لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ جمعہ کے خطبے میں ہی پڑھا جاتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لا تتخذوہم غرضا، میرے بعد کبھی بھی ہمارے صحابہ کو ہدف تنقید مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ میں سے ہر ایک سے محبت کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محبت کی قسم اس نے صحیح معنی میں مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان میں سے کسی کے ساتھ بغض رکھا اس نے گویا کہ میرے ساتھ بغض رکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ایسا؟ پوچھنے والے پوچھ سکتا ہے کہ وہ انبیاء نہیں تھے، معصوم تو تھے نہیں، پھر اس کے بعد کیوں ایسا؟ اس لیے کہ وہ سب سے پہلا وہ طبقہ ہے جس نے ہم تک دین کو پہنچایا۔ اگر ان پر تنقید کو روا رکھا جائے تو دین سالم باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ان کی نیتوں کے اوپر اگر ہم کو بھروسہ ختم ہو جائے، ان کی شخصیتوں کا اعتبار ختم ہو جائے تو پورا دین ہمیں کہاں سے پہنچائے؟ انہی کے ذریعے سے پہنچائے۔ اگر ہمارے یہاں انہی کی شخصیت مشکوک اور مشتبہ ہو گئی علیاذ باللہ تو ظاہر سی بات ہے دین باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا اس بنا پر حضرات صحابہ پر کسی قسم کا کبھی بھی آدمی یاد رکھے کہ حضرات صحابہ کے سلسلے میں اپنے دل میں کبھی خلجان بھی آنے نہ دے، اگر آئے تو 2 رکعت توبہ کی پڑھ کر اللہ سے توبہ کرے اور اللہ سے کہے کہ اللہ کسی صحابی کے بارے میں اگر میرے دل میں کوئی بات آئی ہے تو آپ اسے صاف کر دیجئے، میں کبھی بھی حضرات صحابہ میں سے کسی کو غلط نظریے سے اور غلط نیت سے میں دیکھتا نہیں ہوں۔ انہم اصحاب نبینا، وہ میرے رسول کے صحابہ ہیں، انہوں نے جو کچھ برداشت کیا اسلام اور دین کے خاطر اور جو انہوں نے قربانیاں کی، پوری امت 10,000 سال تک بھی ان کے اس کے عشر عشر تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو کچھ انہوں نے قربانیاں اور جو انہوں نے برداشت کیا ہے پوری انسانیت مل کر بھی اس تک پہنچ سکتی نہیں ہے۔ بہرحال تو فرماتے ہیں تو اس سے مراد کو یعنی وہ شریعت پر تقریباً ایسا عمل کرتے ہوں گے کہ میں انہیں پہچان لوں گا کہ یار تو مسلمان ہیں، چہرے بشرے سے ہر طرح سے معلوم ہو رہے ہیں، اور وہ مجھے پہچان لیں گے۔ کیوں پہچانیں گے؟ اس لیے کہ وہ بھی، اس کا مطلب کیا ہے کہ 100% دین پر صحیح طریقے سے چلنا ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ کیا ایک آدھ عید میلاد النبی بنا تو کیا فرق پڑتا ہے، آج عید میلاد النبی بناتا ہے کل کوئی دوسرا بنائے گا، کہا نہیں، 100% دین پر، دین مطلب دین، ختم ہو گئی بات۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق۔ لہذا اس بنا پر آدمی کو بدعات اور خرافات کی طرف ذرہ برابر بھی میلان آدمی کا نہیں ہونا چاہیے، اور پورے طور پر اسی دین پر چلنا چاہیے جس دین کو سلف صالحین سے ہم نے پایا ہے۔ اور میں اور آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس دور کی سب سے اہم صحیح اور اہل سنت والجماعت کی صحیح جماعت دیوبند سے منسلک کیا۔ یہ علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، دنیا کے 30 ملکوں کا سفر کرنے کے بعد، ہر قسم کے گھاٹ اور بھات کے لوگوں سے ملنے کے بعد علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں کہ جو اعتدال اور جو دین کا صحیح تصور عقیدے کے اعتبار سے، تزکیے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جزئیات اور اصول کے اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اعتبار سے، دوسرے لوگوں کے سلسلے میں عقیدے ولا اور برا کے اعتبار سے ہمارے علماء دیوبند نے پیش کیا ہے، قسم بخدا
ایسا کتاب و سنت سے بالکل اقرب الی الکتاب و سنہ اس 150 سالہ پونے 200 سالہ امت کے فطروں کے دور میں کوئی اتنا صاف ستھرا دین نہیں پیش کر سکتا، کوئی نہیں پیش کر سکتا، چاہے غیر مقلد ہو چاہے کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق ہو، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھول آ جاتی ہے، یہاں کوئی جھول نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا خیر القرون ہے، شاہ ولی اللہ صاحب سے ہمارا خیر القرون کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے وابستہ کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا کی کوئی تحریک ایسی عالمگیر نہیں ہے جیسی تحریک ہماری تحریک دیوبند ہے، جبکہ ہر تحریک نے اپنے کو عالمگیر بنانے کے لیے کوششیں کی، مگر ہماری تحریک والوں نے عالمگیر بنانے کی کوشش نہیں کی، اللہ نے اسے عالمگیر بنایا۔ ہمارے یہاں کسی نے کوشش نہیں کی کہ بھئی ہماری تحریک کے لوگوں کو یہاں بھیج دو وہاں بھیج دو، نہیں، یہ خود جیسے پانی زندگی دینے کے لیے راستہ کر لیتا ہے، ایسے ہی صحیح دین دینے کے لیے اللہ نے اس کے لیے راستے بنائے۔ آپ عرب ملکوں میں جاؤ تو ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے بچے وہاں پر آپ کو امامت کرتے ملیں گے، آپ کویت میں جاؤ، آپ قطر میں جاؤ، سعودی میں جاؤ، ہر جگہ پر، آپ افریقہ میں جاؤ، وہاں کے جنگلوں میں جاؤ، وہاں کے شہروں میں جاؤ، آپ امریکہ میں جاؤ، آپ آسٹریلیا میں جاؤ، آپ نیوزی لینڈ میں جاؤ، آپ فجی میں جاؤ، جو دنیا کا سب سے آخر میں، فجی دین قرآن میں بھی آخر میں اور دنیا میں بھی آخر میں ہو۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دہلوی فرمایا کرتے تھے، دلیوی، کہ وہ قرآن میں بھی فیجی دین اللہ سب سے آخر میں اور یہ بھی دنیا میں سب سے آخر میں۔ مولانا ابرار صاحب، ان کے فیض ابرار، ان کی جو بہت اچھی کسی زمانے میں چھپتی تھی، پتہ نہیں اب چھپتی ہے نہیں چھپتی ہے، بہت اچھی کتاب ہوتی ہے، قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکات نکالنا ان کو آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن ہے اور بس، کاغذ سے کہا بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہوتا ہے، بس با سے شروع ہوا اور الناس میں کیا ہوا؟ ختم ہو، یعنی یہی ہے اور بس، اس سے آگے اور کچھ ہے نہیں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کو امام بخاری نے جگہ دے کر یہی اس بات کی تلقین کرنے کی کوشش کی ہے پڑھنے پڑھانے والوں کو کہ صاف ستھرا دین ہونا چاہیے، ہر قسم کے بدعات، خرافات، شکوک، شبہات اور ہر قسم سے صاف ستھرا دین اگر ہوگا تو انسان فتنوں سے بچ کر حوض پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہوگا، ورنہ اتنی آسانی کے ساتھ وہ نصیب ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے حوض کوثر مقدر فرمائے۔ قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم، قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي۔ آگے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے تعلیقاً ایک روایت کو امام بخاری یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ قال ابو حازم سلمۃ بن دینار فرماتے ہیں فسمعني النعمان بن ابي عياش، کہا یہ روایت کو میں جب ذکر کر رہا تھا تو نعمان ابن ابی عیاش نے سن لیا۔ ابو عیاش زید ابن الصامت الزرقی البصری صاحب عمدۃ القاری اور امام کرمانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جن کو نعمان ابن ابی عیاش کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ ابو عیاش زید ابن الصامت الزرقی البصری، انہوں نے سن لیا۔ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا، جبکہ میں لوگوں کے سامنے اس روایت کو ذکر کر رہا تھا، بیان کر رہا تھا۔ فقال أَهَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلًا، کیا تم نے سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح سے سنا؟ فقلت نعم، تو میں نے پورے وثوق کے ساتھ کہا جی ہاں۔ قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري سمعته يزيد فيه، اور میں گواہی دیتا ہوں حضرت ابو سعید خدری سے میں نے اس طرح سے سنا جس میں یہ اضافہ تھا۔ انہم منی، کہا کہ انہوں نے بھی اس کو بیان کیا، البتہ اس میں یہ اضافہ تھا انہم منی، کہ وہ لوگ ہم میں سے ہیں، یعنی حضور فرمائیں گے جب ان کو ملائکہ اٹھا رہے ہوں گے فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدک، تو ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو کیسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ فاقول، تو میں کہوں گا سحقن سحقن ای بعدن بعدن، دور کیا جاوے ہیں دور کیا جاوے ہیں، یعنی رحمت للعالمین ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں جب کہیں گے لمن بدل بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلی کی، وہ تو چاہیے نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟
جس نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی کی نہیں چاہیے، حضور بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیں گے کہ بھائی. تو اس لیے بدعات اور خرافات کو ہمارے علماء نے اتنی آسانی کے ساتھ نہیں لیا، بلکہ بدعات اور خرافات کو انہوں نے بہت سختی کے ساتھ لیا. وہ اسی لیے لیا، لہذا اس بنا پر آدمی کو ہمیشہ اس بات کے اندر میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے